السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کی آواز۔ انگلینڈ آپ سب کے علم میں ہے کہ لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں پوری دنیا سے۔ ہمارا جو پاکستان ہے وہاں تو ٹیچر بھی آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ مجھے ایسے استاد بھی ملے جو کہتے تھے کہ ہم پہلے اسکول میں ٹیچر تھے، پھر ہم نے اسٹوڈنٹ ویزا لیا اور انگلینڈ آ گئے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ فری میں نہیں آتے، جو یونیورسٹیاں یہاں پہ ہیں وہاں ان کو فیس ادا کرنی پڑتی ہے، پھر کافی خرچہ مرچہ کرنے کے بعد یہ لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ویزا تو مل گیا اور ٹکٹ کا بھی بندوبست کر لیا، پیسے بھی کہیں سے قرضہ پکڑ لیا، جس طرح بھی پیسے بھی کر لیے، پہنچ گئے جی انگلینڈ۔ اب ایسی تصویریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ یہاں آ کے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے جناب، کیونکہ لندن اگر بات کر لیں سوری تو مہنگائی بڑی ہو، گھر بار اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ عام بندہ جو ہے اس کے لیے بھی مشکل پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ بینیفٹ سسٹم ہے اور لوگوں کو بینیفٹ ملتے ہیں اور گھروں کے کرائے جاتے ہیں۔ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی بڑی محنت کے ساتھ اپنے سسٹم کو چلاتے ہیں کہ کسی طرح یہاں کی نیشنلٹی مل جائے اور پھر ہم یہاں کوئی اچھی زندگی گزار سکیں۔ اب یہ جو بچے بچیاں آتے ہیں ان کے لیے جو مسائل ہیں ان میں ایک رہائش کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہاں سے تو بڑا جوش مار کے نکلتے ہیں جناب کہ ہم جاتے ہی کسی اچھی یونیورسٹی جس طرح داخلہ لیا ہوتا ہے وہاں پڑھیں گے، رہائش بھی مل جائے گی اور پھر کوئی دوست ہوں گے وہ مدد کریں گے۔ لیکن جیسے ہی یہاں پہ پہنچتے ہیں ایسی تصویریں اس وقت الفورڈ کے علاقے سے بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ یہ بچے باہر سوئے ہوئے ہیں، باہر، جی ہاں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی جگہ پہ نظر آ رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ نظر آ رہا ہے، مطلب یہ کہ ان کے پاس گھر بار نہیں ہے۔ جہاں بھی انہوں نے دیکھا کوئی نہ کوئی محفوظ جگہ مل گئی ہے اور رات گزار سکتے ہیں، وہ وہیں پہ رات گزار رہے ہیں۔ یہ بہت ایک اہم سوال ہے۔ اور پھر ان کے لیے جو مشکل ہے کہ اگر یہ یونیورسٹی کا جو بھی خرچہ مرچہ نہیں دیتے تو اس کے بعد وہ یونیورسٹی بھی انہیں فارغ کر دیتی، اور پھر یہ لوگ میرا خیال ہے جو کام کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کام مل جائے گا، وہ بھی مشکل پیدا ہو رہی ہے اور ان کو کام نہیں ملتا۔ اگر کہیں پہ کام ملتا ہے، کل میری ایک بات ہوئی اور میں حیران رہ گیا۔ میں حیران اس لیے رہا کہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں کوئی 2 گھنٹے لگا کے جاتی ہوں کام پہ اور 5 پاؤنڈ گھنٹے کے مجھے ملتے ہیں۔ 3 گھنٹے کام کیا، 7 پاؤنڈ خرچہ آیا بس کا، اوسٹر کارڈ، اور 15 پاؤنڈ کا کام کیا، 8 پاؤنڈ 3 گھنٹے میں اس نے بنائے۔ اندازہ لگائیں، 2 گھنٹے آنے کے، 2 گھنٹے جانے کے، 3 گھنٹے کام، یہ بن گئے جناب 4 اور 3 7 گھنٹے۔ 7 گھنٹے میں 8 پاؤنڈ بنے۔ مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی 5 6 سال پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست کا فون آیا پاکستان سے، یار یہاں پہ ایک لڑکی آئی ہوئی ہے اور اس کو کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس سے ذرا اگر مدد کے اس کی تھوڑی بہت ہو جائے تو بتائی کر دیجیے گا۔ وہ لڑکی میرے آفس آئی، میں نے پوچھا کیا کرتی ہو؟ کہتی کہ میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئی ہوں، چیلٹی کا میں کام کرتی ہوں اور اس میں سے 30% میرے پیسے ہوتے ہیں۔ یہ ڈبہ لے کے نہیں باہر کھڑے ہوتے مختلف، آپ نے دیکھا جگہ پہ، تو لوگ جو پیسے دیتے ہیں اس میں سے 30% میری کمیشن ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہتی یہ کئی دفعہ 1.5 پاؤنڈ بنتا ہے، 1.5 پاؤنڈ بنتا ہے میری کمیشن کا، اور میں سارا دن کھڑی رہتی۔ یہ میں چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جاتے ہی وہاں پہ کام مل جائے گا۔ جب ہمارے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، خاص کر کیونکہ بغیر پیپروں کے جن کو کام ملتا ہے یا جو مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ زیادہ ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مجبور آدمی ان کے قابو میں آ گیا تو وہ پھر اس کا وہ حشر کرتے ہیں جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ چلو یار یہ آیا اس سے
اگر ہم کچھ کام لے رہے ہیں تو اس کی مدد ہو جائے گی، اس کا سسٹم چل جائے گا، یہ پڑھ لکھ جائے گا، اس سے شاید اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، کیونکہ ہمارے اپنی آج تک حالات ٹھیک نہیں ہوئے. اگر آپ یہاں پہ سروے کریں انگلینڈ میں تو پورا دن 20 پاؤنڈ پہ لوگ کام کرتے، 25 پاؤنڈ پہ کام کرتے، 10 پاؤنڈ پہ کام کرتے. وہ 1.5 پاؤنڈ والا بھی میں نے واقعہ آپ کو بتا دیا. تو پاکستان سے، انڈیا سے جو بھی لڑکے یہاں پہ دیکھے گئے اور پھر جو لڑکیاں آتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اتنی مہنگائی ہے یہاں پہ، بسوں کے کرائے، ٹرینوں کے کرائے یہ بھی اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کہیں آنا جانا بھی ہے اگر کسی اسٹوڈنٹ نے تو اس کا بھی خرچہ ہونا. اب بات کر لیتے ہیں جی جناب لنڈن کے باہر اور بھی میرا خیال ہے کہ اچھے حالات نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ زیادہ کام جو ہے وہ لنڈن میں ہے، اور لنڈن میں جو لوگ رہتے ہیں یہاں رہائش کا مسئلہ ہے. اور وہ یونیورسٹی تو پتہ نہیں جاتے یا نہیں جاتے، پھر جب وہ پکڑے جاتے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے اس میں ایک علیحدہ پروگرام کروں گا. مگر بڑی ہی مشکل کے ساتھ یہ بچے جو ہیں، بچیاں جو ہیں یہاں پہ زندگی گزار. میرا جو پروگرام کا مقصد آج کا یہ تھا کہ اپنے دلوں میں درد پیدا کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ ایسا کوئی روزگار دیا ہے، آپ کا اپنا کوئی بزنس ہے، تو کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اس کے اوپر ظلم نہ کریں. اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو ضرورت ہے کسی کی کام پہ تو وہاں پہ اسے کام دیں اور اس کو پے بھی مناسب دیں تاکہ اس کا گزارا ہوتا رہے. اگر دیکھیں کہ آپ کسی کو رہائش یہاں پہ دے سکتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ انگلینڈ خاص کر لنڈن میں تو رہائش کا بھی بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے، کیونکہ جو لوگ بھی رہتے ہیں گھروں کے کرائے اتنے ہیں، کونسل ٹیکس اتنے ہیں. اور پھر یہ لوگ جو ہیں، میں جو ایک اور بات بتا دوں، یہ بینیفٹ نہیں کلیم کر سکتے کیونکہ بینیفٹ یہ لے نہیں سکتے، جس کی وجہ سے پھر ظاہر سڑکوں پہ سونا پڑتا ہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے، کچھ ہو جائے یا کچھ ایسے کا حادثہ پیش آ جائے تو پھر ان کے اوپر کیا گزرے گی. کوئی ایسی سردی سے بیماری لگ جائے جس کی وجہ سے دوبارہ ٹھیک ہی نہ ہو سکے. یہاں پہ ٹھیک ہے NHS فری ہے جو آ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی میں دوسری بات یہ آپ کو بتاؤں گا، جب وہاں سے آپ سفر پہ آئیں، جب آپ کو ویزا مل جائے تو یہ نہیں کہ خوشیاں مناتے پھریں، وہاں سے اپنا انتظام کریں، یہاں کام کا ہر چیز کا انتظام کر کے چلے. اور پھر میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بہتر ہے کہ آپ کو آگے سے جو لوگ ملیں، اگر کوئی دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے، تو چیک کر لیں کہ وہ مدد کرے گا کہ یا وہ بھی لوارس ہی پھر رہا ہے، وہ خود کسی کی مدد کے اوپر ہو. تو جناب مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے کہ 15 سال پہلے ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا، تو وہ کہتا تھا میں 10 پاؤنڈ میں ایک ہفتے کے کھانے کا سارا سسٹم کر لیتا ہوں. کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں، ہم مل کر کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں اور اس طرح سسٹم چلتا ہے. تو جناب یہ بڑی اہم بات ہے، ہمدردی پیدا کریں. جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں اور لوگوں کی مدد کریں، یہ پڑھنے آتے ہیں، اگر مدد نہیں کر سکتے تو جائز فائدہ نہ اٹھائیں، یہ بھی گناہ ہے. اور پھر ایک اور میں چیز بتا دوں، ہفتہ 10 دن کام کروایا اور کہا جناب ہمیں آپ کا کام پسند نہیں آیا، وہ بھی پیسے مار لیتے. یہ بھی میرے پاس اطلاع ہے. کوئی خدا خوفی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا دل میں درد نہیں ہے کہ یار اس نے ایک ہفتہ کام کیا اور پھر لنڈن جیسے شہر میں کام کرنا. آپ سب کے علم میں یہ کرایہ لگا کے آیا ہے، جس نے واپس جانا اس نے آنا. تو خدا خوفی ہونی چاہیے، چاہے وہ انڈین ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ بنگالی ہے، چاہے وہ کوئی افریقن ہے، چاہے کوئی کسی بھی ملک کا ہے. تو سب کا خیال رکھنا چاہیے. یہ میرا ایک بڑا اہم میسج ہے. نہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.